فلسفہ حجاب پر۔ فلسفہ حجاب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان میں سے دو کتابیں بہت اہم ہیں، ایک شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھی ہے فلسفہ حجاب پر، اور ایک علامہ نقل نقوی صاحب نے لکھی ہے، اور دونوں نے بہت ہی عمدہ اور پائے کی جو ہے وہ نکات سامنے لائے ہیں اور بہت سے حقائق سے پردہ کشائی کی ہے۔ جناب علامہ نقل نقوی صاحب اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ خاتون کا کام اسلامی نقطۂ نظر سے خانہ داری ہے۔ خانہ داری یعنی گھر کے اندر کے امور، گھر کے اندر کے معاملات، اور اس میں ایک اہم چیز اولاد کی تربیت ہے۔ یعنی وہ ماں سب سے عظیم ماں ہے جو معاشرے کو مفید اولاد عطا کر سکے، جو ایسی اولاد معاشرے کو دے کہ جن اولاد کی برکت سے، وجود کی برکت سے پورا معاشرہ اور اس سے بھی اعلیٰ سطح پہ جائے تو پورا عالم مستفید ہو۔ کسی بھی ماں کی عظمت کا معیار یہی ہے کہ اس کی اولاد، اس نے معاشرے کو کیسی اولاد فراہم کی ہے۔ تو اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ کام الٹ ہو گیا ہے۔ علامہ نقل نقوی صاحب لکھتے ہیں یہ کام آج کل الٹ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا جناب؟ الٹ یہ ہوا کہ مغرب نے یہ کلچر عام کیا، یہ روش جو ہے وہ متعارف کروائی کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، بالکل مرد کی طرح ہر میدان میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کو بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے، لیکن اس کی کوئی ایک حد ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جناب کوئی بھی کام اپنی حد سے جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرے امور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، اسی کو افراط و تفریط کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اگر کسی انسان کا سر جو ہے وہ نشو و نما کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ بڑھنے لگے، باقی جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سے بھی غذا جو ہے وہ سر ہی لے لے اور یہی بڑھتا رہے، تو کیا ہوگا جناب؟ باڈی کا جو پیکر ہے، سٹرکچر ہے، وہ اسی طرح رہے اور سر بڑھتا رہے، تو کتنا بدنما ہو جاتا ہے وہ۔ بے شک اپنے سر کے اعتبار سے اس نے بہت پیش رفت کی ہے، ترقی کی ہے، لیکن جب اس کو سامنے رکھ کے پوچھا جائے کہ جناب آیا یہ کوئی کامل انسان ہے، یہ متناسب انسان ہے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ ناقص انسان ہے، اس کے نہ بازو بڑھ گئے ہیں، نہ اس کی ٹانگیں بڑھ گئی ہیں، نہ دوسری جسامت، سر ہی بڑھتا گیا ہے۔ یعنی سر جب افراد کا شکار ہو جائے نشو و نما کے اندر تو باقی تمام اعضاء پھر تفریط میں رہ جاتے ہیں، اور یہی افراط و تفریط ہے کہ جو کسی بھی چیز کے اندر کمال پیدا ہونے نہیں دیتی۔ تو آج کا معاشرہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر تعلیم کے شعبے کے اندر ہی آپ دیکھیں بہت افراط ہو گئی ہے۔ مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مغرب کے اندر فیملی سسٹم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو کر رہ گیا۔ کیسے؟ مثال، تعلیمی میدان میں عورت کو آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، آگے بڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، یہاں تک تو اتفاق ہے۔ اس کے بعد کہا نہیں، عورت کو جاب بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، یہ بھی ہو۔ پھر بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ جناب مرد بھی جو ہے وہ جاب کے لیے جا رہا ہے، عورت بھی جا رہی ہے۔ اولاد کس کے حوالے؟ ایک نوکرانی کے حوالے ہو گئی۔ نہ اولاد کو ماں کی پیار و محبت نصیب ہے، نہ اس کی تربیت نصیب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اولاد جو ہے وہ ایک نوکرانی کے حوالے ہو گئی۔ یعنی آپ نے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک پہلو میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا کہ اولاد، جو عورت جس کا مین کام ہی یہی تھا کہ معاشرے کو ایسی اولاد فراہم کرے
کہ جو اولاد معاشرے میں اپنا مثبت رول پلے کر سکے، معاشرے میں تبدیلیاں لا سکے، معاشرے کے ایک مفید فرد کی حیثیت سے زندگی گزارے، ان کی تربیت کو نظر انداز کر کے صرف ایک عورت کی تنخواہ کو آپ نے حاصل کر لیا، بس یہاں تک معاملہ جاتا ہے۔ اگرچہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، عموماً ہوا ایسا ہے کہ مغرب کلچر کے اندر اس چیز میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تفریط ہو گئی، نتیجتاً عورت کے ذمے جو کام تھا وہ رہ گیا اور دوسرا کوئی کام جو ہے وہ کر بیٹھی، نتیجتاً جو ہے وہ اولاد کی تربیت متاثر ہوئے بغیر نہیں